اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بھگوت گیتا کا شلوک نمبر 18 شلوک نمبر 62 تمیو شرنم گچھا سرو بھاوین بھارت تد پرسادت پرم شانتی ستھانم پراپسیسی شاشوتم، کہ تم سب اس کی شرن میں جاؤ سرو بھاو سے، جب جا کے تمہیں شانتی ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کا سورگ ملے گا، یہ بھگوت گیتا کہتا ہے۔ اور بھگوت گیتا کیا کہتا ہے؟ بھگوت گیتا کہتا ہے کہ 16:23-24 میں 16:23-24 دیکھیے ابھی ہم نکال رہے ہیں آپ کے سامنے 16:23 اور 24 کہ جو پروش شاستری ودھی کو تیاگ کر اپنی اچھا سے من مانا آچرن کرتا ہے وہ نہ سدھی کو پراپت ہوتا ہے نہ پرم گتی کو اور نہ سکھ کو ہی۔ اس سے تیرے لیے اس کرتویہ اور اکرتویہ کی ویوستھا میں شاستر ہی پرمان ہے، ایسا جان کر تو شاستر ودھی سے نیت کرم ہی کرنے یوگ ہے۔ تو دیکھیے یہ بھگوت گیتا کیا کہتا ہے؟ بھگوت گیتا کہتا ہے ادھیای نمبر 16 اور شلوک نمبر 23 اور 24 میں بھگوت گیتا صاف صاف کہتا ہے کہ جو شاستر ودھی میں لکھا ہوا ہے وہی شاستر ہے، اور جو اپنے من اندریوں سے آچرن کرتا ہے وہ اس کا اپنا من اندریوں سے آچرن ہے، اسے نہ سکھ ملے گی نہ شانتی ملے گی نہ سورگ جنت ملے گی۔ تو یہ آریہ ویر سنگھ جی ہے۔ یہ کون ہے؟ آریہ ویر سنگھ جی ہے، یہ 16 ڈائنیسٹی ہے۔ اور یہاں پر آپ یوٹیوب میں آئیے، اور یوٹیوب میں آنے کے بعد آپ جو ہے یوٹیوب میں آئیے، اور یوٹیوب میں آنے کے بعد آپ یہاں پر ٹائپ کیجئے امام حسین مکی، اور پھر ٹائپ کیجئے کافر یا آریہ ویر سنگھ۔ تو آپ کو یہاں پر 4 میرے ویڈیو ملیں گے، اور جس میں 2 ویڈیو خاص کر کے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہے آریہ ویر سنگھ ورڈ کافر کا جواب، اور دوسرا ہے سائلنس کا جواب۔ اب یہ آیا نہیں نیچے، تو آپ یہاں پر آ جائیے، یہ کاپی، اور یہاں پر آ کر یہ اس کو پیسٹ کر دیجیے۔ یہ کنٹرول اور یہ بھی، یہ پیسٹ، یہ سرچ۔ تو آپ کو دیکھیے یہ آریہ ویر سنگھ کا جو چیلنج تھا، کھلی چنوتی، جس نے انہوں نے کہا کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، تو یہ 10 دن میں نے 10 دن پہلے جواب دے دیا ہے، اور ابھی تک اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہوں کہ جواب نہیں ملا۔ اچھا، پھر یہاں پر جہادی آیتوں کا، اور یہاں جزیہ کا، اور کافر کا خاص کر کے، اور کافر کا خاص کر کے انٹرنیٹ میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ایک مہینے میں 6000 لوگوں نے دیکھا، اور روزانہ 100 سے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر اب انہوں نے الگ سے اس کے اندر، حالانکہ یہ جواب ہے، لیکن پھر سے الگ سے ایک جو ہے ہندو سنیاسی، تو اب یہاں پر جو ہے یہ جو آریہ ویر سنگھ جو ہے، تو یہ پھر لفظ لونڈی کے اوپر ایک ویڈیو بنایا ہے، مطلب آج ہی بنایا ہے، اور اس کا ہم جواب دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے جولائی 2، 2017 کو بنایا ہے، اور یہ اس کا ہم جواب دے رہے ہیں۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں یہ کیا کیا کہہ رہا ہے۔ آریہ جی آپ یہ بتائیں کہ مسلمان عورتوں کو کیوں لوٹتے ہیں؟
اب یہ دیکھیے سوال کیا کر رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو کیوں لوٹتے ہیں. اب یہ کتنا گندا سوال ہے. ارے بھیا جو مسلمانوں کے اندر منافق ہے وہ منافق جو حرکت کر رہے ہیں وہ منافقوں کی حرکت تو مسلمانوں پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ منافقوں کی حرکت تو مسلمان پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ تو منافق کی حرکت ہے. اگر ٹھیک ہے چلیے پھر ہم جواب دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں. اتہاس میں بابر سے لے کر اکبر یا اورنگزیب تک اور ورتمان میں اسامہ بن لادن سے لے کے بغدادی حافظ سعید ان لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں لوٹنے میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں یہ مسلمان. ارے بھیا بابر اور اکبر کیا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مطلب ہم قرآن پہ چلتے ہیں ہم حدیث پہ چلتے ہیں؟ ارے انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم قرآن پہ چل رہے ہیں ہم حدیث پہ چل رہے ہیں. تم زبردستی بابر اور اکبر کو جو ہے زبردستی اسلام کے اندر گھسا رہے ہو. ارے ایک آدمی مسلمان کے اندر پیدا ہوا اس کا مسلم نام ہے اور اپنے مرضی سے زندگی جی کے چلا گیا. تم زبردستی قرآن اور حدیث میں اس کی زندگی کو گھسا رہے ہو تم زبردستی. ارے یہ کیا بات ہے بھیا؟ تم زبردستی قرآن اور حدیث میں کیوں گھسانا چاہ رہے ہو زندگی کو؟ ہاں سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات. چلیے آگے جواب دیں کیا ہے. اس کا ایک کارن ہے ایک کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ بیٹا نمبری باپ 10 نمبری. یہ عورتیں لوٹنے کا حکم ان کے اللہ نے دیا ہے. جی ہاں مسلمان جو عورتیں لوٹتے ہیں اس کا حکم ان کے اللہ کا دیا ہوا ہے. اسلامی ادھرم کے انوسار ایسی لوٹی گئی عورتوں کو لونڈی کہا جاتا ہے. قرآن کے سورہ النساء آیت سنکھیا 24. اچھا دیکھیے انہوں نے قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 24 میں یہ کہا ہے. چلیے آیت نمبر 24 نکالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ آئے ہم سورہ نساء کو نکالا آیت نمبر 24 کو یہاں پر نکالتے ہیں. یہ آیت نمبر 24 یہ ہم نے نکالا آیت نمبر 24. ٹھیک ہے اب دیکھیے اب یہ ہم نے نکالا. ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں. کتاب اللہ علیکم اس کی میں ہندی میں ویاخیا کرتا ہوں. یہ قرآن اس کا ہندی ترجمہ جو ہے فتح محمد خان صاحب جالندھری پرکاشک F7 پبلشنگ ہاؤس. اب جو آیت میں نے آپ کو بتائی ماں ملکت علیکم کتاب اللہ علیکم. پہلے یہ سنتے ہیں یہ کیا کہتا ہے پھر اس کا جواب دیتے ہیں اسی آیت سے کہ یہ کس طرح ترجمہ غلط کر جن لوگوں نے غلط ترجمہ کیا ہے اس کا سہارا لے کر قرآن کو بدنام کس طرح کیا جا رہا ہے. یہاں پر اللہ نے کون سی عورتیں حرام ہیں اور کون سی عورتیں حرام نہیں ہیں اس کے بارے میں بتایا. سنیے گا جو قید ہو کر لونڈیوں کی شکل میں تمہارے قبضے میں آ جائیں ایسی عورتیں اللہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حرام نہیں ہے. یہ جو لونڈی شبد ہے روٹ میں جو عورتیں اٹھائی جاتی ہیں ان کے لیے لونڈی شبد پریوگ کیا گیا ہے. اس کا میں قرآن کے شبد کو سے ہی بتاؤں گا. یہ قرآن اس کا عربی سے
اردو انواد کیا ہے مولانا محمد فاروق خان اور اردو سے ہندی کیا ہے ڈاکٹر محمد احمد. اب یہ لونڈی کسے بتا رہے ہیں؟ لونڈی اس سے اب سے یہ استریاں ہیں جو یدھ میں گرفتار ہوئی ہوں، یعنی عورتوں کو یدھ میں اٹھاؤ. ان استریوں کے سمبند میں اسلامی قانون یہ ہے کہ پہلے انہیں حکومت کے حوالے کیا جائے گا، پھر حکومت کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ انہیں رہا کر دے یا رہائی کے بدلے میں کچھ فدیہ لے، یا وہ ان مسلمان قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں انہیں چھوڑ دے جو دشمن کے قبضے میں ہوں، یا پھر ان استریوں کو سینکوں میں بانٹ دے. ارے مسلمانوں، یہ کوئی سامان ہے کیا عورت کی بانٹ دے گی؟ اچھا، ابھی اس نے جو کہا، اب یہ جو آیت بتایا ہے یہ ہم نے نکالا ہے آپ کے سامنے اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں. کیا اس میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک بار عربی میں پڑھتے ہیں. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا بأموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن. چلیے اتنا آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ ما ملکت ایمانکم پہ سیمت تھا. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ما ملکت ایمانکم یعنی کہ سیدھے ہاتھ والی ملکیت، پاکیزہ ملکیت. اب مجھے یہ بتائیے جن لوگوں نے لونڈی لفظ کا ترجمہ غلط کیا ہے ان کو پکڑنا چاہیے یا پھر قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہیے؟ اب آپ ہندو دھرم میں آ جائیے. اب یہ دیکھیے یہ ہندو دھرم کے یہ ٹیمپل ہے. اب یہ ٹیمپل میں انہوں نے دیکھیے کس طرح سیکس کا یہ لگایا ہوا ہے. اب یہ کس طرح ٹیمپل سیکس کو پھیلا رہا ہے. اب جن لوگوں نے ٹیمپل بنایا ہے غلط طریقے سے ان کو پکڑنا چاہیے یا پھر ہندو دھرم کو بدنام کرنا چاہیے، یا یہ بولنا چاہیے کہ گیتا اور ویدا میں اس طرح کا دیکھیے سیکس ہے بول کے بولنا چاہیے؟ ہاں، اس طرح کا گیتا اور ویدا میں سیکس ہے بولنا چاہیے؟ ارے بھائی جن لوگوں نے اپنے برے خیالات زبردستی ٹیمپل میں گھسا دیے ہیں اور پھر ٹیمپل بھی بنا دیا ہے، تو جن لوگوں نے ٹیمپل بنایا ہے ان کی غلطی ہے. یہ مطلب ہندو دھرم کے اندر ویدا اور گیتا میں اس طرح تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ سیکس کرتے رہو اور سیکس کا پرچار کرو. ہاں، سیکس کرتے رہو اور سیکس کا پرچار کرتے رہو، اس طرح تھوڑی لکھا ہوا ہے. ارے بھیا یہ کیا ہے یہ مطلب؟ اب میں اتنا عربی میں بتایا ہوں اور اتنا صاف عربی میں بتایا ہوں، اور آپ آ جائیے یوٹیوب میں اور یہاں پر آپ ٹائپ کیجئے امام حسین مکی. یہ امام حسین مکی آ گیا. اب آپ لونڈی ٹائپ کیجئے. یہ آ گیا لونڈی لفظ. اب ہم نے بتا دیا ہے، دیکھیے یہ لونڈی اور پروسٹیٹیوشن قرآن آنسر ٹو ایڈوکیٹ فیض. ارے جن لوگوں نے غلط ترجمہ کیا ہے آپ ان کو پکڑیے، قرآن کو کیوں الزام لگا رہے ہو آپ؟
بھیا قرآن میں یہ لونڈی لفظ ہے نہیں ہے، زبردستی ان شیطان، ان مسلمان کے اندر جو پیدا ہوا شیطان، ان شیطانوں نے اس کے اندر گھسا دیا ہے. اچھا اب انہوں نے جس کا جو نام لیا ہے جالندھری کا، ارے بھائی وہ جالندھری نے ترجمہ غلط کیا ہے تو وہ ترجمہ جس نے غلط کیا اس کو پکڑیے، آپ قرآن کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ اچھا پھر اس نے شبد کوش کا اشارہ لیا. ارے بھیا جس نے وہ شبد کوش بنایا ہے اس کو پڑھیے، پکڑیے. قرآن و حدیث میں کہاں پر ہے یہ؟ اور ماں ملکت ایمانکم کہتے ہیں شادی کرنے کو کہ وہ شادی کی جائے گی، برستا اس کے ساتھ شادی ہوگی، اس کے حقوق ہوں گے. اور آپ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ تو ہندو لوگوں نے اتنے لوگوں کو، ارے بھائی ہندو لوگوں، ایک ہندو کو تو بتاؤ جو شادی کر کے رہ کے، ہاں اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نے 2 مملکت ایمانکم سے شادی کی، انہیں پالا. دو سے زیادہ مملکت ایمانکم سے بھی شادی کی اور ان کو پالا، ان کو حقوق دیے. اسی طرح اللہ کے رسول اور صحابہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا انسان بتاؤ جس نے شادی کی ہو قیدی عورتوں کے ساتھ، ایک قیدی عورتوں کے ساتھ جس نے شادی کی ہو اور گھر میں بسایا ہو قیدی عورتوں کو. ارے بھائی اتنا اچھا طریقہ کہ قیدی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا ہے، شادی کر کے ان کی زندگی کو آباد کرنا ہے، اور تم زبردستی اس کو لونڈی میں اس کو، جو شیطانی مسلمانوں نے جو غلط کام کیے ہیں اور جو شیطانی مسلمانوں نے جو ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، میننگ غلط لکھ دیا، شبد کو غلط طریقے سے بنایا، تو ان کی غلطی ہے، آپ ان کو پکڑیے. ان کا نام لے کے قرآن کو کیوں الزام لگا رہے ہو آپ؟ ان کو پکڑ کر آپ قرآن کو کیوں الزام لگا رہے ہو؟ ارے بھیا یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اچھا پھر آپ جو ہے بھگوت گیتا کا، ویدا کا، یہ دیکھیے بھگوت گیتا اور ویدا میں نے یہاں نکال کے رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے بھگوت گیتا اور ویدا میں پوری گیتا جو ہے لڑائی سے بھری پڑی ہوئی ہے. پوری گیتا لڑائی کی کتاب ہے. دیکھیے ایشور انکریج کرتا ہے لڑنے کے لیے. یہ پورا آن لائن ہے اور میں اس کو نیچے بھی دوں گا. ہاں میں سمجھتا ہوں یہ صرف جو ہے یہ آدمی جو ہے بیمار ہے، ہاں نفرت کی بیماری کا شکار ہے. یہ بس قرآن سے نفرت کرتا ہے، مسلمان سے نفرت نہیں کرتا. یہ ان شیطانی مسلمان کو چاہتا ہے اور پھر ان شیطانی مسلمان کی سہارا لے کر قرآن کے اوپر الزام لگا رہا ہے، قرآن کو برا بلا کہہ رہا ہے. یہ صرف نفرت کا بیمار ہے اور دوسرا کچھ نہیں. اگر یہ نفرت کا بیمار نہیں ہوتا تو عربی میں جو قرآن لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ کرتا اور اس کو بتاتا. اب جس طرح ہم بتاتے ہیں، دیکھیے ہم بتاتے ہیں آپ کو. ایک یوٹیوب ٹائپ کیجئے. نہیں چلیے ہم ڈائریکٹ تمہیں ہمارے چینل پہ لے جاتے ہیں. یہ دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں، اسٹاپ انسلٹنگ. یہ دیکھیے ہم نے 2 ویڈیو بنائے ہیں اور ہم نے سارے ہندوؤں کو اور مسلم کو ہم نے چیتاونی دی ہے کہ اسٹاپ انسلٹنگ آدم، اسٹاپ انسلٹنگ رام، کرشنا، رام، شیوا، پانڈوس. ہاں یہ دیکھیے. تو اب جس طرح ہم نے یہ بنایا ہے اس طرح یہ بناتے ہیں اور کہتے کہ بھئی قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، تو تم زبردستی قرآن کو کیوں بدنام کر رہے ہو ترجمہ غلط لکھ کر؟ تم اس طرح بناتے ہیں، بلکہ تم الٹا کیا کر رہے ہو، جن لوگوں نے غلط ترجمہ کیا ہے ان کا سہارا لے کر تم قرآن کو غلط ثابت کرنے کے پیچھے لگے ہو. اب یہ دیکھیں اسٹاپ انسلٹنگ ہم نے بنایا ہے. اسٹاپ انسلٹنگ کرشنا، اسٹاپ انسلٹنگ ہنومان. اگر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھیں گے
ابھی ہم آپ کو اپنا فیس بک پیج دکھا رہے ہیں اور فیس بک پیج کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم نے کیا بنایا ہے. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے ہمارے فیس بک پیج کی تصویر ہے. کیا لکھا ہوا ہے ہم نے؟ اسٹاپ انسلٹنگ مدر سیتا اینڈ اوتار رام. ہم نے کہا ہے کہ ماں سیتا اور اوتار رام کی بے عزتی کرنا بند کیجیے شیطانوں. تو تم بھی اس طرح بناتے، تم اصل میں صرف اور صرف تم ایک قرآن کی نفرت کا شکار ہو اور کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو. اب اس میں جو ہے، اب بھیا جس نے غلط ترجمہ کیا ہے اس کو جا کے پکڑیے، آپ کیوں بدنام کر رہے ہو؟ اور اگر تمہارے میں ہمت ہے، نالج اپنا جانچنا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، تو آؤ ہم سے ڈیبیٹ کرو، ہم سے بات کرو، ہم آپ کا جواب دیں گے. کم سے کم اتنا شرم کرو کہ جو آلریڈی میں نے جواب دیے ہیں ان کا ہی جواب دے دو، اتنا شرم کرو. چلیے آئیے انتظار کرتے ہیں ان کے جواب کا. ہمیں پتا ہے کہ یہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ یہ نفرت کی بیماری میں بس مبتلا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.